دنیا کا جو بھی انسان یہ کہتا ہے کہ شیطان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکایا، شیطان نے قرآن کی آیت سکھائیں، شیطان نے یہ کیا، شیطان نے وہ کیا، شیطان بہکاتا ہے، شیطان یہ کرتا ہے، شیطان کا وجود ہے، شیطان یہ شیطان وہ، سب سے پہلے وہ شیطان کے وجود کو ثابت کرے، شیطان کو میرے سامنے لا کے دکھائے، پہلے شیطان کو سامنے لائے۔ جب وہ شیطان کو سامنے لائے گا اور شیطان کو سچا ثابت کرے گا، شیطان کے وجود کو ثابت کرے گا، شیطان کی اس کنٹرول کو ثابت کرے گا کہ وہ قرآن سکھا سکتا ہے، قرآن نازل کر سکتا ہے، مستقبل کی باتیں بتا سکتا ہے، شیطان مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، شیطان آگ میں جانے والے اپنے پیروکار کو آگ میں جلنے سے بے اثر کر سکتا ہے، شیطان کسی پہاڑ کو اٹھا کے ہوا میں معلق کر سکتا ہے، شیطان آسمان پر بادلوں کو لا کر کنٹرول کر کے اپنے نام کو لکھ کے دکھا سکتا ہے، شیطان زمین کے اندر مٹی سے درختوں کو اگا سکتا ہے اور اپنے نام میں تبدیل کر سکتا ہے، شیطان پانی کے قطروں کو بلی میں، کتے میں، شیر میں، چرند پرندرین میں تبدیل کر سکتا ہے اور ان سے اپنا نام بلوا سکتا ہے اور ان کے جسموں پہ اپنا نام لکھ سکتا ہے، شیطان سمندروں کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور شیطان سمندروں کے اوپر اختیار رکھتا ہے، اور شیطان سمندروں کے اندر جو دو رنگ والا پانی ہے اس کو اس نے کریٹ کیا ہوا ہے اور وہ اس کو ملا جلا سکتا ہے اور بیریئر توڑ سکتا ہے۔ تو اس ٹائپ کی جتنی بھی بہت ساری چیزیں ہیں، تو وہ شخص دنیا میں کہیں بھی ہو جو یہ کہتا ہے کہ شیطان ہے اور شیطان نے یہ سب کیا ہے، شیطان نے قرآن نازل کر دیا، شیطان نے یہ کر دیا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے زیر اثر سب کچھ کہتے تھے اور بولتے تھے، اور یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ شیطان کی کئی بھی سکھائی بھی باتیں اور قصے کہانیاں ہیں، تو اس شیطان نے اللہ کے حوالے سے بھی بڑے دعوے کر دیے، ٹھیک ہے نا، اس شیطان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بھی بڑے دعوے کیے، اس شیطان نے بادلوں پر اللہ کے کنٹرول کے دعوے کر دیے، اس شیطان نے سمندروں پہ اللہ کے کنٹرول کے دعوے کیے، اس شیطان نے پانی سے مخلوقات بنانے کے دعوے اللہ کے اوپر رکھ کے کر دیے، اس شیطان نے، جس شیطان نے قرآن سکھایا نا، جس کے بھی بقول، تو آ جائے وہ انسان سامنے اور اس شیطان کو میرے سامنے لے کر آ جائے جس نے یہ سکھایا ہے، اور جب تک وہ نہ لا سکے اس جھوٹے انسان کا یہ دعویٰ میں قبول نہیں کروں گا، اس کا یہ دعویٰ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ شیطان ہے، کیونکہ اس کے بقول تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کے زیر اثر سب بات کرتے تھے۔ تو لے آؤ نا پھر اس شیطان کو، میری آنکھوں کے سامنے لاؤ گے نا، تمہارا والا شیطان تو میں تب مانوں گا، میرے اللہ کا بنایا ہوا جو جن ہے جس کو ابلیس کہتے ہیں، وہ تو نظر ہی نہیں آتا اس طرح، ہاں وہ ایسے نظر ہی نہیں آتا، اللہ نے اس کو اختیار دیے ہیں، پر میرے سامنے اس کی اوقات نہیں چلتی وہ اپنے بہت سے اختیار چلا سکے، اس کی وٹ لگ جاتی ہے، الحمدللہ کوئی تکبر نہیں، اللہ اکبر۔ لیکن تم جس شیطان کی باتیں کرتے ہو نا، جو قرآن سکھانے والا ہے، قرآن نازل کرنے والا ہے، اور وہ غیب کی خبریں دینے والا ہے، اور وہ ایسی باتیں کرتا ہے جو قرآن میں لکھی ہیں، تو لے آؤ نا پھر اپنے اس شیطان کو، ذرا قرآن کے مقابلے پہ ایک قرآن جیسا کلام بنوا کے دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ اب تو چیٹ جی پی ٹی بھی آ گیا، اے آئی کے بورڈز بھی آ گئے، ہر قسم کے کام تمہاری مشینیں کر سکتی ہیں، تو آؤ نا پدھی اور پدھی کے شوربوں، دنیا کے اندر سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بکواس کرنے والوں اور شیطان کے کتوں، شیطان کے غلاموں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکنے والوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں، آؤ نا میرے سامنے، تمہیں میں زمین کی خاک چٹاتا ہوں سالو، تمہاری اوقات ہے کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ ابے دو کوڑی کے بھی نہیں ہو تم ان کے سامنے، تمہاری حیثیت نہیں ہے ان کے سامنے، تمہاری اوقات نہیں ہے ان کے سامنے، تم کیا پدھی اور پدھی کے شور پہ چلے ہو؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر قرار دینے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شیطان کے تابع قرار دینے، تمہاری اپنی اوقات حیثیت کتنی ہے؟ میرے مقابلے پہلے یہ تو بتاؤ، میں تو ان کا امتی ہوں، میں ان کا امتی ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی امتی ہوں، اور ان کا انتقال ہو چکا ہے 7ویں صدی میں ہوں 21ویں صدی میں، اور میں ہوں دین اسلام کا علمبردار۔ تو تمہاری اگر اتنی اوقات ہے، تمہاری اتنی حیثیت ہے، تمہاری اتنی طاقت ہے، اور تمہارے شیطان میں اتنا دم خم ہو، تمہارے والے شیطان میں، آؤ ذرا میرے مقابلے پر، لے آؤ اس کو اپنے ساتھ سوشل میڈیا پہ بٹھاؤ، لائیو اسٹریمنگ کرو اس کے ساتھ، میں دیکھتا ہوں تمہارا شیطان کیا کر سکتا ہے، میں دیکھتا ہوں تمہارا شیطان بادلوں پہ کنٹرول کیسے دکھائے گا، میں دیکھتا ہوں تمہارا شیطان زمین سے درخت کیسے اگائے گا، میں دیکھتا ہوں تمہارا شیطان مردوں کو زندہ کیسے کرے گا، میں دیکھتا ہوں تمہارا شیطان سمندروں کو ملا کے کیسے دکھائے گا جسے اللہ نے بنایا۔ ابے تمہارا شیطان نہ قرآن نازل کرنے پہ قادر ہے، نہ وہ پانی سے مخلوق بنانے پہ قادر ہے، نہ وہ بادلوں پہ کنٹرول کرنے پہ قادر ہے، نہ وہ زمین سے درخت اگانے پہ قادر ہے، نہ وہ چرند پرند درند کو کنٹرول کرنے پہ قادر ہے، یہ سب کام میرا اللہ کرتا ہے،
کسی کا باپ نہیں کرتا ہے. اس لیے شیطان کی اور اس کے پیروکاروں کی اوقات نہیں ہے کہ وہ اس زمین پر آئیں میرے سامنا کریں اور وہ اپنے شیطان کو اور اس کے کارناموں کو اور اس کے بنائے ہوئے جھوٹے خداؤں کو اللہ کے مقابلے میں کوئی اختیار والا ثابت کر سکے. مرا ہوا مچھر میرے ہاتھ پہ زندہ نہیں کر سکتا شیطان. مرا ہوا مچھر شیطان میرے ہاتھ پہ زندہ نہیں کر سکتا. اللہ نے زندہ کر دیا. اللہ زندہ کر سکتا ہے. شیطان مرے ہوئے مچھر کو زندہ نہیں کر سکتا. میں نے شیطان اور اس کے جھوٹے خداؤں کے پیروکاروں کو اور جھوٹے خداؤں کو بھی جھوٹا ثابت کیا ہوا ہے پریکٹیکل سے, تھیوری سے نہیں. میں نے کیمرے پہ آن کیمرہ دکھا کے دکھایا. لو مرا ہوا زندہ نہیں ہوتا, مرا ہوا چل نہیں سکتا. انگلش میں بھی ان کے لیے جو انگریزی زبان سمجھتے ہیں اور اردو زبان کے اندر بھی میں نے دکھا دیا ہے. اگر اللہ نہ چاہے شیطان تو کیا, شیطان کے سارے باپ مل کے جمع ہو جائیں, شیطان کے سارے جھوٹے خدا جب مل کے جمع ہو جائیں, کرشنا, ہنومان, زیوس, تھور, یاوے سارے مل کے جمع ہو جائیں, اور اگر اللہ نہ چاہے وہ میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ مرے ہوئے مچھر کو بھی زندہ نہیں کر سکتے. یہ اوقات ہے جھوٹے خداؤں کی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکنے سے پہلے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کرنے سے پہلے یہ یاد رکھنا, میرے ریڈار میں جو آیا نا اور ان کے اوپر بکواس کی اور بھونکا, ابے وہ اوقات دکھاؤں گا نا, اپنی دماغ سنبھالنا بھول جاؤ گے. پیشاب کے بیماریوں میں نہ مبتلا ہو جانا میری باتیں سن کے, ذہنی سٹریس میں نہ آ جانا, تمہارا برین ڈیمیج نہ ہو جائے میری باتوں سے, کیونکہ برداشت نہیں کر سکو گے پھر میں جو حال کروں گا, اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا تمہارے ساتھ ہوا کیا. سمجھے؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھونکنے سے پہلے آؤ میرے خلاف بھونکو, آؤ میرے خلاف بھونکنے کی جرت کرو. میں ہوں اسلام کے اندر سے اللہ کا ناقابل شکست روحانی شیر. کسی شیطان کے کتے میں جرت ہے تو میرے خلاف آگے بھونکے. آؤ کتنا بھونک سکتے ہو, میرا کچھ اکھاڑ کے دکھاؤ تم لوگ ذرا. ادھر کیا جا رہے ہو ان کی ہستی پر بھونکنے کے لیے؟ وہ بھی سامنے ہوتے نا تو دنیا کے مسلمان تمہارا وہ حشر کرتے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر, کیونکہ پھر تو شک نہیں رہتا کسی مسلمان کو کہ اللہ کے رسول اسے فرماتے کہ یہ کرو اور یہ کرو, پھر بتاتے ایمان والے غیر مسلموں کو. پھر دیکھتا میں کہ کیسے اسرائیل کی جرات ہوتی کہ وہ غزہ میں حملے کر کے مار سکتا تھا مظلوم مسلمانوں کو. شکر کرو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ زندہ نہیں ہے, تو باطنی طور پہ تو وہ زندہ ہی ہیں, اور وہ انہیں پتہ ہے بہت ساری باتوں کا. تو میں بتا رہا ہوں, stay in your limit, otherwise if you cross the limit then I will show you your true face and reality. ایک لانتی جاہل اور گوار, اور ایسے جاہل اور ایسے گوار جن کے پاس اپنے جھوٹے دعووں کا کوئی ثبوت بھی نہیں سوائے باطل خیالات, اپنے گمان کی باتیں اور جھوٹے فضول قسم کی وہ باتیں جو اپنے باپ داداؤں سے سنی. تم نے کون سا شیطان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ شیطان کی بات آتی ہے تو شیطان پہ رکھ کے باتیں کرتے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, اور اللہ کے بھی خلاف بکواس کرتے ہو اور بھونکتے ہو. شیطان کے بیاف پر, اس شیطان کے بیاف پہ جس کو تم نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, تو پھر کس بیاف پہ باتیں کرتے ہو؟ تم بھی تو اندھے, بہرے اور گونگے ہی ہو, بلکہ تم بھی تو جانوروں سے بدتر ہوئے جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. ان انسانوں کی ویلیو کیا اللہ کے نزدیک جنہیں نشانیاں اللہ کی دکھا دی گئیں, جو اپنی آنکھوں سے اللہ کی نشانیاں دیکھتے ہیں اور معجزات کو دیکھتے ہیں, اور انہیں دکھتا ہے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے کارنامے اللہ ہی کر رہا ہے 21ویں صدی میں خود نہیں کر رہا, میرا اللہ کرتا ہے. لیکن پھر بھی ان کو ایک ہی چیز ہے کہ یہ جھوٹا ہے, یہ جادوگر ہے, یہ دجال ہے, یہ فلانا ہے, یہ دھماکہ ہے. اب جو ماضی کے کفار مر چکے نا قبر میں مرے یا جہاں بھی مرے, جو جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں, وہ بھی یہی بکواس کیا کرتے تھے. انہوں نے تو نبیوں کو جادوگر کہا, انہوں نے تو نبیوں کو جھوٹا بولا, انہوں نے تو نبیوں کو دیوانہ بول دیا. میں تو پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف ایک امتی ہوں, میں تو کوئی نبی ہوں بھی نہیں. نہ میں نبی ہوں, نہ میں خدا ہوں, نہ میں خدا کا بیٹا ہوں. میں نے تو ثابت کیا ہے کہ جتنے بھی ماضی میں گزرے تھے انسان, جن کو کوئی خدا کہتا ہے, کوئی خدا کا بیٹا کہتا ہے, وہ سب کے سب انسان تھے. میں نے ثابت کر دیا. کیونکہ اگر میں کوشش کرتا رہا اور میری کوشش پر اللہ کے حکم سے مردے زندہ ہوئے, یہ موسم بدل گئے, آندھی طوفان آ گئے, زلزلے آ گئے اور پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا, تو جب میں بیٹا نہیں ہوں خدا کا, میں کوئی نبی نہیں ہوں, تو پھر یہ کام کیسے ہوئے؟ کیونکہ اللہ کرواتا ہے تو ہو جاتے ہیں, اور اللہ جب کسی کی مدد پہ آتا ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور اللہ مدد نہ کرے تو کچھ نہیں ہوتا. اس لیے شیطان کی اوقات نہیں, اس لیے شیطان کے پیروکاروں کی اوقات نہیں, اس لیے شیطان کے کتوں کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے کتوں کا بھی مقابلہ کر سکے. تو اگر کوئی شیطان کا کتا
یہ سمجھتا ہے کہ وہ شیطان کا بہت بڑا کتا ہے، تو اللہ کے بنائے ہوئے اس چھوٹے سے کتے کے بچے یعنی کہ کتے کے پلے سے ہی مقابلہ کر کے دکھا دے، وہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ ارے دنیا کے سارے کافروں کے لیے جو اللہ رسول کے دشمن بنے پھر رہے ہیں، ان کے لیے کتے کا ایک بچہ ہی کافی ہے، ان کو زمین کی خاک چٹانے کے لیے۔ لیجنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو لیجنڈ کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ بہت بے نیاز ہے، اس کا تو بنایا ہوا کتے کا ایک بچہ ہی کافی ہے۔ لیکن بس بات یہ ہے کہ اللہ اس زمین پہ سامنے آ کے وہ سب کام نہیں کرتا، اس کے لیے وہ استعمال کرتا ہے، تو جس کو وہ توفیق دے وہ دیتا ہے۔ تو مسلمان اس لیے اللہ کے کام کرتے ہیں، خوشی خوشی کرتے ہیں، توفیق سمجھ کے کرتے ہیں کہ اللہ ان سے کام لے رہا ہے دین کا، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ انہیں انعامات دیتا ہے، ریوارڈ دیتا ہے۔ لیکن کافروں کو کون دے گا؟ اللہ کے دشمنوں کو کون دے گا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو کون دے گا؟ یہ تو اللہ جس پہ فضل کر دے تو اس کو کفر سے نکال کے، تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آتا ہے۔ اور جو لوگ اپنی گمراہی پہ بھٹکنا چاہیں اور مرنا چاہیں تو مرے، اللہ کا تو کسی کا باپ کچھ نہیں اکھاڑ سکتا، تمہاری تو مشینیں اللہ کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی جب وہ ماں کے پیٹ میں بچے بنا رہا ہوتا ہے۔ روک کے دکھاؤ نا اللہ کو، روک کے دکھاؤ دنیا کی ساری عورتوں کے پیٹ میں جو پریگننٹ ہوتی ہے نا، جب ان کو اللہ تبدیل کرتا ہے ڈراپ آف سیمن سے، ٹپکائے ہوئے قطرے سے، ان کو انسانی جسم میں تبدیل کرتا ہے، گردے پھیپھڑے آنکھ بناتا ہے، روک کے دکھا دو اللہ کو اگر تم سچے ہو۔ اللہ اللہ انسان کا ہاتھ بنا کے اپنا نام لکھ دیتا ہے عربی میں، یہ اللہ کا نام لکھا ہوا عربی زبان میں، اگر اندھے نہیں ہو تو دیکھ لو، پڑھے لکھے ہو تو دیکھ لو، ریسرچ کر لو۔ شیطان نے لکھا کبھی اپنا نام؟ شیطان کی اوقات ہے تو ایک بچہ ہی بنا کے اس پہ اپنا نام ہی لکھ کے دکھا دے، وہ یہ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا اوقات ہے شیطان کی؟ شیطان کو تو پہلے پروف کر لو، تم لوگ تو اپنا شیطان بھی پروف نہیں کر سکتے، اور لیجنڈ اپنے اللہ کو بھی پروف کر چکا۔ اللہ تو ماؤں کے پیٹ میں بچے بنا رہا ہے، تمہارا شیطان، تمہارا کرشنا، وشنو، ہنومان، زیوس، تھور، یاوے، سارے کے سارے باطل جھوٹے خدا، وہ ایک بچہ بھی نہیں بنا سکتے۔ بچہ تو بہت بڑی بات ہے، ایک مچھر نہیں بنا سکتے، ارے مچھر تو بہت بڑی بات ہے، ایک مکھی نہیں بنا سکتے، ارے مکھی تو بہت بڑی بات ہے، ایک مچھر کا پر نہیں بنا سکتے۔ تمہارے سارے سائنسدان مل جائے نا، اللہ نے چیلنج کیا ہوا ایک، میں اپنے لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں، تم سارے سائنسدان مل کے اکٹھے کر لو دنیا کے، شیطان کے پجاری، شیطان کے کتے، روحانی مذہبی پیشوا، غیر مسلموں کے، کیونکہ مسلمان تو اللہ کو مانتے ہیں، خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بھی مانتے ہیں، مسلمانوں کی تو اس میں ادھر کوئی بات ہی نہیں ہے، میں تمہاری باتیں کر رہا ہوں، تمہاری جو تم نے دنیا میں ادھم مچایا ہوا، فساد مچایا ہوا ہے اپنے جھوٹے خداؤں کے نام پہ، اور جھوٹے خداؤں کے نام پہ دنگے فساد کر رہے ہو، مسلمانوں پہ مار پیٹ کر رہے ہو، کب کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو، کس کو بیوقوف بنا رہے ہو تم لوگ؟ ابے دہشت گرد تم ہیں، فسادی تم، آگ لگانے والے تم، مار پیٹ کرنے والے تم لوگ، دنیا کے اندر دنگا فساد مچانے والے تم لوگ، 2 نمبری مچانے والے تم لوگ، 5 ارب سے زیادہ کی تعداد میں تم لوگ ہو۔ تم لوگوں نے مسلمانوں کو جو ہے نا ہر طرف سے دبا کے رکھا ہوا ہے، تم لوگوں نے اپنی جو ہے نا چودراہٹ اور یہ دکانداریاں چلائی ہوئی ہیں، تم لوگوں نے اپنی دادا گیری چلائی ہوئی ہے، جھوٹے خداؤں کے نام پہ دھوکے باز جھوٹے تم لوگ ہو، مکار تم لوگ ہو۔ مسلمان کو بولتے ہو تم کہ وہ شیطان کے اس میں چل رہے ہیں، مسلمانوں پہ حملے کرتے ہو، مسلمانوں کے ملک تباہ کر دیتے ہو، دادا گیریاں دکھا رہے ہو، تمہیں کسی کا باپ کچھ کہتا نہیں ہے تو تم باپ بننے کی کوشش کرتے ہو۔ اب سنو لیجنڈ سے، لیجنڈ تمہارے باپ سے نہیں ڈرتا، تم لیجنڈ کو کیا ڈراؤ گے؟ اس کے لیے اس کا بادشاہ کافی ہے، تمہاری اوقات کیا لیجنڈ کا کچھ اکھاڑ سکو اللہ کی اجازت کے بغیر؟ تم اس کا تنگ کا برابر کیا پیر کی دھول کا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، سمجھے؟ تو اپنی اوقات میں رہا کرو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بکواس مت کیا کرو۔ میں کئی بار اپنی ویڈیوز میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو بھی ان کی طرف بھونکے گا، بکواس کرے گا، پھر وہ میرا زیرو ٹالرنس بھی دیکھے گا، اور مجھے اس پہ کوئی شرم نہیں ہے۔ اگر کسی بغیرت مسلمان کو یہ سمجھ میں آتا ہے یا یہ لگتا ہے کہ میں کیوں غیرت میں آتا ہوں اور کیوں بولتا ہوں اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو اس بغیرت مسلمان کو اپنے ایمان کا علاج کرنا چاہیے، جس کی غیرت اتنی مر چکی ہے کہ اس کی اپنی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کو کوئی گالی دے اس بغیرت کو، تو اس کے اوپر وہ غیرت کھائے گا۔ اس کی اپنی بچے کے سامنے بچے کو کوئی گالی دے دے گلی محلے میں تو وہ غیرت دکھائے گا۔ اس کی اپنی ذات کے خلاف کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی بکواس کر دے تو اس کو نیند نہیں آئے گی رات کو۔ لیکن اس کی بغیرت کی ایمانی غیرت اتنی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا جائیں اور بکواس کی جائے اور ان پہ شیطان کے حوالے سے الزام لگائے جائیں، تو وہاں پہ وہ کہتا ہے کہ نظر پھیر لو، وہ سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے، اس کو چھوڑ دو، اس کو اگنور کر دو۔ کیوں چھوڑ دوں میں؟ کیوں اگنور کر دوں؟ کہ میرے باپ کو گالی دے اور بچ کے جائے گا، ماں کو گالی دے اور بچ کے جائے، چلو وہ تو ماں باپ کی بات ہوتی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے اور بچ کے جائے، اس کی ماں بہن ایک نہ کر دوں میں سالے کی؟ اخلاق کا منجر مجھے سکھانے آتے ہیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواریں بھی اٹھائی ہیں میدان جنگ میں،
ان کفار کے خلاف جنہوں نے لمٹ کراس کر دی تھی. اجازت اللہ نے دی تھی کہ کب تلوار اٹھانی اور کس کے خلاف اٹھانی ہے. ہر کسی کے خلاف انہوں نے بھی نہیں اٹھائی. بڑے رحم دل تھے, بہت ہی نیک, بہت ہی پاکیزہ, سچے انسان, آخری رسول. انہوں نے تو جنگوں کے وقت میں بھی اتنا خیال رکھا کہ عورتوں کو نہ مارو, بچوں کو نہ مارو, درختوں تک کو نقصان نہ ہو. اتنا خیال رکھتے ہوئے مسلمانوں کو حکم دیا جنگ کرنے کا. آج کل کے بہت سارے مسلمانوں کو بھی نہیں پتہ جنگ کی کیسے جاتی ہے. اور تم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دہشت گرد کہتے ہو, کبھی شیطان کے تابع کہتے ہو, کبھی جادوگر, کبھی دیوانہ کہتے ہو. ابے تم ہو جادوگر اور دیوانے, تم لوگ ہو شیطان کے تابع, تم لوگ ہو شیطان کے غلام, تم لوگ ہو شیطان کے سحر زدہ. تم لوگوں کو عقل شعور نہیں ہے. جس دن تمہاری عقل شعور کام کرے گا نا, جس دن تمہارا دماغ کھلے گا, اس دن تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ لیجنڈ کیا باتیں کرتا ہے. تو میں بھی جادوگر اور دیوانہ اور پاگل نظر آتا ہوں, سائیکو پیشنٹ نظر آتا ہوں, پھر میرے ہی پاس آتے ہو کہ ہمارے مینٹل ہیلتھ کے کیسز ٹھیک کرو, ہمارے ڈپریشن ٹھیک کرو, ہمارے فیئر ٹھیک کرو. کیوں آتے ہو میرے پاس؟ کیوں آتے ہو اپنی مینٹل فریڈم کے لیے, کیوں اپنی ذہنی آزادیوں کے لیے میرے پاس آتے ہو؟ نہ آیا کرو نا. تمہارے پاس تو بڑی بڑی ڈگریاں ہیں, تم تو ڈاکٹر ہو, انجینئر ہو, سائنسدان ہو, پروفیسر ہو, آرمی آفیسرز ہو, یہ ہو فلاں ڈماغ, پتہ نہیں کیا کیا تم بنے ہو. تو میرے پاس کیوں آتے ہو؟ کیا لینے آتے ہو؟ کبھی نام چھپا کے, کبھی پروفائلیں بدل کے, ہماری مدد کر دو, ہمیں مسئلہ ہے, ہمیں یہ ہے, ہمیں وہ ہے. کہ تمہاری دنیا کے ڈاکٹر سائیکالوجسٹ ٹھیک نہیں کر پاتے تمہیں؟ ان کے پاس تو ہر طرح کی چیزیں ہیں, دوائیاں بھی ہیں, بڑے بڑے عہدے ہیں, دکانیں ہیں, کلینکس ہیں, ہاسپٹلز ہیں, لیبارٹریز ہیں. کیوں کچھ نہیں کر سکے؟ ابے شیطان کے تابع تم لوگ ہو, ورنہ 5 ارب سے زیادہ انسان گمراہ نہیں ہوتے. اور 2 ارب کے قریب جو مسلم ہیں ان کی بھی اکثریت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمان نہیں ہوتی, جو خود کو بہت متقی پرہیزگار سمجھتی ہے. اگر ہوتی اتنی ذلت کی مار تو نہ پڑتی. وہ تو الگ بات ہے, اللہ ٹیسٹ کر رہا ہو, وہ ٹیسٹ والی چیز ہی الگ ہوتی ہے, اور ایک ہوتی ہے ذلت کا عذاب, وہ الگ چیز ہوتی ہے. تو خیر, ٹاپک کیوں چینج کروں, واپس آتا ہوں نا. جاؤ بیٹا, اپنے اس پیارے سے منع کاکے ننھے شیطان کو بلاؤ اپنی مدد پر, بلاؤ اپنی مدد پہ, اور وہ سب کچھ کروا کے دکھاؤ جو اللہ نے کیا ہوا ہے. اللہ نے بادل بنائے, سورج بنایا, درخت بنایا, آسمان بنایا, تتلیاں بنائی, سورج چاند ستارے بنائے, کتے بلیاں بنائے, انسان بنائے, مٹی بنائی, کیڑے مکوڑے بنائے. جاؤ اپنے شیطان سے بولو یہ سب کچھ بنا کے دکھائے, پھر وہ اپنا کلام بھی نازل کر کے دکھائے, اور مجھے اسلام سے نکال کر کافر بنا کے دکھائے. جس دن کرواؤ گے اس دن میں اسلام چھوڑ دوں گا. جاؤ, تم شیطان سے مکھی نہیں بنوا سکتے, باقی باتیں تو شہی کوئی نہیں. اللہ اکبر.